کہنے کو تو ہمارے معاشرے میں شرع خواندگی اور شعور میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود شادی شدہ افراد میں طلاق کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عدم برداشت اور کم علمی کی وجہ سے نوجوان ایک ہی وقت میں 3 بار لفظ طلاق کہہ کر اپنی شریک حیات کو خود سے جدا کر لیتے ہیں، اور بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ پھر ایسے نوجوان علماء اور قانون دانوں کے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی حل بتایا جائے۔ پھر وہ کبھی حلالہ تو کبھی فقہ میں کوئی نہ کوئی پسندیدہ راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طلاق دینے کا شرعی اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ کیا طلاق ایک ہی مقام یا جگہ پر 3 بار دینے سے واقع ہو جاتی ہے؟ مختلف مسالک میں طلاق کے شرعی پہلو کیا ہیں؟ قانونی ماہرین اور مختلف مکاتب فکر کے علماء ان تمام مسائل پر کیا کہتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آج آپ سے فون پہ مسائل پہ بھی بات ہوگی، لیکن ایک شرعی مسئلہ جو طلاق ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ بڑی خوبصورت بات اس پیکج میں کی کہ تعلیم جو ہے وہ تو بڑھ رہی ہے، لیکن میں ایک رائے اس بات میں بڑے ادب سے پیش کروں۔ ان معاملات کا تعلق جو ہے نا وہ کالج اور یونیورسٹیز کی تعلیم سے ہے نہیں، مزاج سے ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایک فقیر آیا، گلی سے گزر رہا تھا، تو اس نے کچھ عمر کے، بزرگ تو نہیں میں کہہ سکتا، ایک عمر کے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی گلی میں بیٹھا ہوا ایک تھڑے پہ پانی میں روٹی کو ڈبو کے کھا رہا تھا۔ فقیر بھی اس کے پاس کھڑا ہوا اور اس نے کہا مجھے بھی کچھ دو کھانے کے لیے۔ اس نے کہا یہ سامنے کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، یہاں پہ ایک بڑا اچھا انسان رہتا ہے، وہ تمہیں کھانا کھلائے گا، اس کا نام حسین ہے۔ کہا کہ جاؤ اس کے پاس۔ وہ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ امام حسین کے پاس بیٹھا، کھانا کھایا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ امام حسین کون ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے امام سے کہا کہ آپ مجھے کچھ اور کھانا بھی دیجئے، باہر بھی ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو بھی یہ کھانا دینا چاہتا ہوں۔ تو امام مسکرائے اور کہا کہ یہ اسی کا گھر ہے، وہ میرے والد علی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ مزاج ذرا غور فرمائیے گا، یہ غور فرمائیے گا، یہ حاصل گفتگو کہہ رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ، آپ گورنر بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔ جب آپ نے سارا شہر پھر لیا اور عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ دکھاؤ تم کہاں رہتے ہو، تو آپ ہچکچا رہے تھے جانے کے لیے۔ حضرت عمر، آخر حضرت عمر خطاب رضی اللہ ہے، آپ نے کہا مجھے دکھاؤ۔ وہ لے کر گئے، جنگل پار کیا، اور ایک جھونپڑے کے اندر ایک دیچکی لٹک رہی تھی جس میں کہ پانی کے اندر روٹیاں ڈبوئی ہوئی تھیں۔ اب یہاں حضرت عمر خطاب کا جو جملہ ہے نا، میں کہتا ہوں اس کو بس جوڑ کے پڑھیے گا۔ یہ جملہ اور امام علی کرم اللہ کا وہ عمل، دونوں میں آپ کیسے تقسیم کریں گے؟ حضرت عمر نے جب دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس حالت میں، تو جملہ کیا کہا؟ کہا عبداللہ، ہم سب بدل گئے جب رسول چلے گئے، تو نہیں بدلا۔ جو لوگ بدل گئے رسول کے جانے کے بعد وہ اور طرح کے تھے۔ یہ روٹی جن کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں، جب وہ سوکھی کھاتے ہیں تو خواتین حضرات، یہ عشق رسول صلی اللہ ہے، یہ ہے وہ علم۔ میں تو پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ علم جو ہے نا وہ کتاب ہے، اور کتاب کے سوا کوئی علم نہیں ہے، اور دانش جو ہے وہ سنت ہے، ادراک جو ہے وہ صرف سنت ہے۔ جب آپ ان سے جدا ہوں گے تو پھر یہی مسائل ہوں گے جو اس معاشرے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ کراچی میں ہمارے ساتھ مفتی نعیم صاحب ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لاہور میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسین اکبر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اور انتہائی محترم ابتسام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابتسام، سب سے پہلے تو میں صرف یہ پوچھوں، اور اس کا انتہائی اگر ایسا جواب دے دیجئے آپ دونوں میرے حضرات جس سے کہ تعلیم سب کے لیے آسان ہو جائے، کہ آپ کے خیال میں طلاق کا ایک سادہ کیا طریقہ ہے جس کے بعد کوئی شک نہ رہے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات ہے اس میں فقہی اختلافات کو اگر میں ایک طرف کر دوں جی، تو میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک ایسا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں تمام فقہوں کا اتفاق ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ زندگی کے جب بھی طلاق دینی ہو، ایک مجلس کے اندر ایک دفعہ طلاق دی جائے۔ اس سے مراد ہے یعنی ایک کہ دفعہ کہا جائے، ایک دفعہ کہا جائے۔ اس سے بھی آپ کا کام پورا ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ 3 دفعہ غصے میں آ کے کہہ دیں۔ اگرچہ ہمارے نزدیک تو وہ طلاق ایک ہی رہے گی، ہمارے نزدیک کے میرا مسئلہ کہ اہل حدیث کے اہل حدیث، اچھا، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور سیدنا صدیق اکبر کی زندگی میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 2 سالوں میں جو طلاق تھی ایک مجلس کی 3، وہ ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بات میری بڑی اچھی بتا دی کہ اس زمانے تک 3 دفعہ بھی اگر ایک مجلس میں طلاق دی جاتی تھی تو وہ ایک ہی ہوتی تھی، ایک ہی کنسیڈر کی جاتی ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن وہ چیز جس کے اوپر اتفاق ہے تمام مسالک کا، یعنی آسن طریقہ طلاق کا، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دی جائے اس کی عدت کے اندر،
اس طور کا جس کے اندر انسان جو اپنی بیوی کے قریب نہ گیا اس کے اندر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اچھا اس کے بعد جو ہوتی ہے اس کی عدت ہوتی ہے 3 اس کے جو ماہواری ایام ہوتے ہیں ان کے گزرنے کا ویٹ کیا جائے. اگر انسان اس دوران ریکنسلیشن کرنا چاہتا ہے تو کر لے, اگر عدت کی مدت تک بھی وہ غور و فکر کرنا چاہتا ہے کر لے. اب جب عدت کی مدت اس کے اندر یعنی بار ہو جائے گی یعنی جب گزر جائے گی تو اس کے بعد بھی اس کے لیے ایک صورت رہے گی کہ عورت کہیں اور بھی شادی کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے, اس سے بھی کرنا چاہتی ہے, کسی اور کا کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے, اور اس سے بھی اگر کرنا چاہتی ہے کر اگر آپ سکتی ہے. اجازت دیں تو مجھے اس پہ بھی تعلیم کیجیے گا. خواتین حضرات میں صرف اس کی کلیئرٹی کے لیے, کیونکہ بہت سے بچے یہ پوچھ یہ جب ایک مجلس میں 3 دفعہ کہا تو آپ نے فرمایا ایک ہی ہوا کرتی تھی, ایک دفعہ کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. بالکل بالکل, اب کیونکہ اس یہ میں جب کوئی اس نے اختلاف کہہ نہیں دیا ہے تو میاں بیوی جو ہیں وہ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت میں رہیں گے لیکن الگ الگ رہیں گے. بالکل 3 مہواریوں تک وہ عورت یا آدمی انتظار کرے گا. اس کے درمیان میں اگر انہوں نے آپس میں دوستی کر لی, وہ پھر میاں بیوی بن گئے تو اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک طلاق جو ہے وہ ہو چکی ہے. اب اگر عدت کی مدت گزر جاتی ہے, اگر عدت گزر گئی, 3 ماہواریاں گزر گئی اور دوبارہ ریکنسلیشن ہونے کے اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اب دوبارہ نکاح کرنا یہ سادہ پروسیس ہے. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ اہل حدیث کے ہاں یہ, اور ویسے بھی تمام لوگوں کے نزدیک یہی ہے کہ 3 دفعہ طلاق کے مواقع ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے, ان میں اختلاف اس بات کے اوپر آتا ہے کہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی, لیکن تمام لوگوں کے نزدیک ایکڈیمکل بحث ہے. یہ ایکڈیمک لیول کی بحث ہے. سر آپ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا کہ آپ کے ہاں یہ طلاق کا ایک ایسا طریقہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو طلاق وہ عمل ہے جس کو خداوند متعال نے جائز تو قرار دیا ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. حتی المقدور تو برداشت پیدا کرنی چاہیے اور طلاق سے بچنا چاہیے. اہل و عیال کے حقوق پہ ہم توجہ نہیں دیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے ہاں ایک لمحہ بیٹھے, اس کا اپنے اہل و عیال کے ہاں ایک لمحہ ایک ساتھ ایک گھڑی بیٹھنا میری اس مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا جی, یہ بات دوبارہ سننے والی ہے. یہ ذرا خواتین حضرات بات کو دوبارہ سنیے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی ہے یہ کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ بات دوبارہ کیجیے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے صحابہ کرام, اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل و عیال کے جو حقوق ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نکاح پڑھا کے میاں بیوی بن کر بس, نہیں, اس کے حقوق بھی ہیں. کہا کہ ان حقوق کے علاوہ اگر آپ اپنے اہل و عیال کے پاس ایک ساعت کا ترجمہ 1 گھنٹہ کر لیں, چلیں جی, بیٹھتے ہیں, آپ کو 1 گھنٹہ بیٹھنا, 1 گھڑی بیٹھنا جو ہے مسجد نبوی, میرے اس مسجد نبوی تشریف فرما تھے نا فی مسجد ہذا, یہ کہہ کہ میری اس مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے وہ 1 لمحہ جو ہے وہ افضل ہے, زیادہ بچوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو. جی, تو بات یہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بچوں کے حقوق پہ توجہ دینا ہے, ایک چیز. دوسری بات برداشت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. کہا گیا کہ اگر مثال کے طور پر شوہر بد اخلاق ہے, بد زبان ہے, جس سے اسلام نے یقیناً منع کیا ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ بیوی کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لے. اس کی اس برداشت کا صلہ اللہ تعالیٰ اسے حضرت آسیہ کی صورت میں, جس طرح زن فرعون تھی جو فرعون کے گھر میں رہ کے اس کے تمام تر برے افعال کو برداشت کر کے خدا کی توحید اور اس پہ ایمان رکھے رہی, کا اتنا اجر خدا عطا کرے گا اگر تمہارا شوہر بد اخلاق ہے. اور وہ سب یہ وائس ورسا بھی ہے, اگر یہ وائس ورسا بھی ہے, اگر بیوی بد اخلاق جو ہے, ہاں اس کو برعکس بھی, اس کے برعکس بھی کہ اگر بیوی مثال بد اخلاق ہے اس کو بھی اجر ملے گا, اس کو بھی شوہر کو اجر ملے گا. یہ جو بات ہے, یہ جو برداشت کی اس حد تک یہ بات ڈاکٹر صاحب یہ نا, یہ کردار کی تکمیل, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. مجھے طریقہ بتائیے کہ آپ یہ تو سلسلہ تھا کہ ہمیں اصل تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. قرآن کریم نے ایک فرمایا کہ اگر مثال حالات اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بیوی بالکل نافرمان ہو گئی ہے, اس کے پھر مراحل ہیں. ٹھیک, کہا کہ اگر وہ آپ کے ازدواجی حقوق ادا نہیں کرتی اس کو واضح نصیحت کرو, نہیں انسان بنتی اس کو اپنے بستر سے الگ کر دو, نہیں کرتی اسے تعذیب کرو. پھر مرحلہ آتا ہے طلاق کا. اب آ گیا طلاق کے حوالے سے شیعہ نقطہ نظر سے فقہ جعفریہ میں طلاق کے لیے مراحل بہت سخت ہیں, یعنی اس راستے کو حتی المقدور روکنے کی کوشش کی گئی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ غصے میں طلاق نہیں ہوگی. جبر, اگر وہ کہے میں نے غصے میں طلاق دی ہے تو وہ طلاق نہیں مانی جائے گی, نہیں ہوگی. ٹھیک جی, اس پہ دباؤ ہے, پریشر ہے, کسی کے کہنے پر کر آ رہا ہے, طلاق نہیں ہوگی. ٹھیک جی, عورت جو ہے ایام حیض میں ہے, طہارت میں نہیں ہے, صیغہ طلاق پڑھ دیا گیا, طلاق نہیں ہوگی. اسے پاک ہونا چاہیے, با اختیار اسے ہونا چاہیے, مجبور نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جب صیغہ طلاق جاری کیا جا رہا ہے اس کے لیے 2 عادل گواہوں کا موجود ہونا, یعنی کہ تنہائی میں طلاق نہیں دے سکتا, تنہائی میں طلاق دے گا طلاق نہیں ہوگی. 2 عادل گواہوں سے مراد یہ ہے کہ جو واجبات کے پابند ہو, محرمات کے تارک ہو. اور پھر یہ 5ویں شرط بھی کہ صیغہ عربی زبان میں پڑھا جائے,
یہ قدغنیں پیدا کی گئی، یہ سب کچھ کر مشکلیں پیدا کی کے گئیں. ایک جو ہے وہ طلاق واقع ہوگی. ٹھیک. اچھا اب اس میں پھر وہی جس طرح ابتسام صاحب نے فرمایا بل پھر وہی مرلہ آ گیا کہ اب یہ ایک طلاق ہوئی ہے، طلاق رجعی ہے، جہاں باقی پروسیس سیم وہ ہوگا. 100 مرتبہ کہے میں نے طلاق دی ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب دو چیزیں جو ہیں یہ مختلف ہیں. جہاں 100 مرتبہ لکھے، 100 مرتبہ کہے، جتنی طلاق ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، پاگل ہو جائے کہتا ہوا ایک ہی ہوگی. ایک تو یہ کہ غصے کی طلاق آپ کے ہاں نہیں ہے، سنت کے ہاں بھی نہیں. اور چند دن پہلے ایک مسئلہ میں نے حل کیا بڑا عجیب سا کہ ایک جوڑا بکرا کے اوپر بھی نہیں ہے جو جبری طلاق ہوتی ہے. ایک گروہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑا سٹینڈ لیا ہے. تو اس طرح غصے کی طلاق نہیں ہے ان کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں. اہل سنت کے ہاں میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ چند دن پہلے میں نے ایک مسئلہ حل کیا ہے. ایک جوڑے کے غصے میں طلاق ہوگی میرے پاس. اچھا لطف کی بات یہ تھی، لڑکا سنی تھا، لڑکی شیعہ تھی. لڑکی نے کس طریقے مجھ سے رابطہ کیا، معاملہ سامنے آ گیا. میں نے کہا طلاق ہوگی شوہر کے مسلک کے مطابق. شوہر پر علمی مسلک کا تھا. کہنے لگا جی میں نے تو دیوانگی کی حالت میں طلاق دی، میں نے اس کے گواہ اس کے شواہد کہتے جی. میں نے کہا جاؤ فلاں مفتی صاحب کے پاس. میں نے مفتی صاحب کو بھیج دیا، انہوں نے گواہیاں اور لکھ کے دے دیا کہ حالات جنون میں غصے میں طلاق نہیں ہو ہے. سکتی. تو میاں بیوی اور آج جنون پیسے تو اللہ نے قلم اٹھا لیا. لیکن دوسری خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ تنہائی میں بھی نہیں ہو سکتی، یہ گواہوں کے سامنے ہوگی. اس سے ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا جو معاشرتی پہلو پیدا ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کی امبیرسمنٹ اتنی ہوگی کہ آپ شاید اس بات سے باز آ جائیں اور آپ اس پروسیس کے اندر نہ پڑیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. مجھے وقفے پہ جانے، ہم کالر لے سکتے ہیں تو اگر کالر سے بات کر لیں وقفے پہ جانے سے پہلے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی میری چھوٹی بہن ہے نادیہ. آپ کا نام کیا بیٹے؟ میں تبسم بات کر رہی ہوں پنڈی سے. جی 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 تبسم. نادیہ ہے میری بہن چھوٹی، ان کا رشتہ آیا ہوا ہے. لڑکے کا نام ہے ہاشم اور ان کی امی کا نام ہے روبینہ. اچھا بلال بھائی یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ ان کی آئندہ زندگی اچھی اور نیک گزرے گی. میں اس کے لیے تو میں تبسم دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ زندگی بڑی اچھی گزارے. لیکن یہ بچہ جو ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے. خدا کا شکر ادا کرو کہ یہ بات تم پوچھ رہی ہو نادیہ کی طرف سے. ہاشم پوچھ رہا ہوتا تو میرا جواب بالکل مختلف ہوتا. یہ بہت اچھا رشتہ ہے، لیکن بیٹی کو یہ سمجھا کے بھیجنا کہ ہر وقت کا حاکم ہونا جو ہے یہ مناسب کام نہیں ہے. یہ بہت اچھا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اور دوسری بات میں انتہائی ادب سے کہہ رہا ہوں کیونکہ سارے لوگ اور بچیاں سن رہی ہوتی ہیں، یہ معاملات جو ہے نا میرے خیال میں یہ حساب کتاب لگوانے کے لیے نا نیک کام میں اس طرح کی ابتدا نہیں کرتے کہ کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سوائے رحم کے اور کیا کرتا ہے؟ خدا سوائے رحم کے کچھ نہیں کرتا. حدیث قدسی اللہ کہتا ہے جب میں مقدر لکھ رہا تھا تو میں نے ظلم اپنے پہ حرام لکھا. اس لیے نیک کام کو میرے خیال میں شرعی پہلو کے اندر ہی شروع کیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس معاملے میں بہت آسانی دے گا اور کامیابی ہوگی انشاءاللہ. جی ثنا ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ثنا. جی ثنا السلام علیکم. اوکے خواتین حضرات، آپ میں سے جو خواتین و حضرات جو ہیں وہ ہمارے علماء سے طلاق کے مسلک پہ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، نام بتائیں یا نہ بتائیں، وہ بھی کال کر سکتے ہیں. مسائل پہ بھی لیں گے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اسی موضوع کے اوپر دوبارہ. آپ کی اس لیے تربیت بڑی ضروری ہے کہ آج میرے خیال میں جتنی کلیئرٹی سے میں طلاق کو سامنے آپ کے رکھ سکتا ہوں کہ یہ مسلکیں اس طرح سے سوچتی ہیں، کنفیوژن دور انشاءاللہ ضرور ہونی چاہیے. واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات ہمیں جوائن کیا لاہور میں فرحاد علی شاہ صاحب نے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالے کوٹ اور کالی ٹائی سے ویسے ہی طرح ڈر لگتا ہے، انسان احتیاط سے بات کرتا ہے. تو کراچی میں ہمیں جوائن کیا ہے مفتی نعیم صاحب نے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ہم نے پچھلی سیگمنٹ میں بات کی ابتسام سے اور ڈاکٹر حسین اکبر سے کہ طلاق کے موضوع پہ دونوں ایک ہی بات پہ تھے کہ ایک وقت میں جتنی دفعہ بھی چاہے طلاق دے دیں تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی، سوائے اس کے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا، ڈاکٹر حسین صاحب نے جو فرمایا وہ صرف اتنا مختلف تھا کہ ان کے ہاں غصے میں طلاق جو ہے وہ نہیں ہوتی اور گواہان کے بغیر طلاق جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں ہوتی. میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کیا فرمائیے گا کہ آپ کی نظر میں ایک طلاق کا جو پروسیس ہے انتہائی آسان اور احسن طریقہ اس کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق.
بعض احادیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے دو میاں بیوی کے درمیان جدائی سے ہل جاتا ہے، اس لیے اسلام نے قطعاً طلاق کو پسند نہیں کیا ہے، اور اگر اجازت بھی دی گئی ہے تو بوجہ مجبوری کے دونوں کے درمیان کوئی بن نہیں رہی، اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ آج کے دور کے اندر چونکہ قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، اس وقت ہمارے یہاں سب سے زیادہ مسائل جو چل رہے ہیں وہ دو ہی چل رہے ہیں، طلاق کے یا وراثت کے۔ کوئی آدمی نماز روزے کے مسئلے پوچھنے والے لوگ دنیا سے کم ہوتے جا رہے ہیں، طلاق اور اس سلسلے میں زیادہ ہو رہے ہیں، اور بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ قوت برداشت مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی کم ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے میڈیا کے اندر جو مارننگ شو ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو پروگرام آتے ہیں، ان خواتین کو ایسے مظلوم انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو گویا کہ دوری دنیا کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے جتنے انسان اور مرد ہیں وہ سارے ظالم ہی ظالم ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں حضرت طریقے پہ اگر آپ توجہ کیجئے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے طلاق دینے کا، احسن طریقہ کیا ہے؟ میں طریقہ کار پہ آؤں گا، پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طلاق کو زیادہ بیان کرنا ہی جو ہے ہمارا معاشرہ اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ باقی طریقہ کار طلاق کا کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو یہ کہ تم طلاق نہ دو، اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے، مہینے کے لیے، آپ نے بھی اپنی بیویوں میں اگر کچھ اختلاف ہوا تھا تو آپ نے 1 مہینہ 20 دن کے لیے ان بیویوں کو علیحدہ کر دیا تھا، ان کو موقع دیا جائے۔ لہٰذا طلاق کا احسن طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق دے دی جائے اور اس کے بعد مرد جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے، اور خود بخود ہر مہینے ایک طلاق پڑتی جائے گی اگر اس نے رجوع نہیں کیا۔ یہ سب سے بہترین اور احسن طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اس سے مراد ہے کہ وہ ایک دفعہ طلاق دے کے بیوی اس کے گھر میں ہی رہے گی، یہی فرما رہے آپ؟ اور 3 مہینے انتظار کرے گی؟ گھر میں رہے گی کیونکہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ پہلی ایک طلاق کے اندر اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رجوع کر سکتا ہے، اور 2 طلاق کے اندر بھی رجوع کا اختیار ہوتا ہے، 3 کے بعد اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ باقی ایک حضرت یہ فرمائیے کہ یہ طلاق میں پوری بات جی میں پوری بات کر رہا ہوں، ان دونوں حضرات کی بات سن لی آپ نے، مجھے بتائی ہے۔ ایک صاحب نے یہ بتایا کہ ہمارے مسلک میں غصے کے اندر طلاق نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ساروں ائمہ کیا، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، سب کے یہاں غصے کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور میں قطب صاحب ایک بات کروں، طلاق کوئی بھی ہنستے میں نہیں دیتا، طلاق ہوتی ہی غصے کے اندر ہے۔ لہٰذا کوئی بھی آدمی مسکرا رہا ہو، بیوی سے مذاق کر رہا ہو اور اس دوران کہے کہ تجھے طلاق ہو، لہٰذا طلاق کا معاملہ تو ہے ہی غصے میں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ غصے میں طلاق نہیں واقع ہوتی، ہو سکتا ہے کہ ان کا مسلک ہو، لیکن طلاق عام طور پر دنیا میں جو ہے وہ غصے ہی کے دوران واقع ہوتی ہے، ہنستے ملتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، اور ان میں ایک طلاق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں طلاق کے لیے گواہی ضروری ہے، چاروں ائمہ کے یہاں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، چاروں ائمہ کے یہاں نکاح کے لیے گواہ ضروری ہے، لیکن طلاق کے لیے کوئی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس مرد یہ اقرار کر لے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا بیوی اگر کہتی ہے طلاق دے دے مجھے دی ہے اور مرد اس کا اقرار کرتا ہے تو ہو جائے گی، اگر مرد انکار کرتا ہے تو پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ کوئی شہادت پیش کرے، ورنہ طلاق اگر مرد اقرار کرتا ہے تو واقع ہو جائے گی۔ نمبر 2 حضرت اگر انتہائی مختصر مجھے آپ اس بات کا جواب دیجئے۔ جی میں پوری بات کر رہا ہوں، جو آپ میرا سوال آپ سے سن لی ساری بات۔ ہاں جی فرمائیے سر۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے جو حدیث فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ ناپسندیدہ ترین چیز ہے، یہ ناپسندیدہ ترین چیز یقیناً ہے، لیکن ناپسندیدہ چیز جو اللہ کو ہو، اللہ کے رسول کو ہو، اور عرش جو ہے ابن ماجہ میں وہ ہل جاتا ہو، ہم نے پھر اس کو اتنا آسان کیوں بنا دیا ہے کہ گواہی بھی نہیں چاہیے، غصہ ہو، انسان ذہنی طور پہ اس وقت معذور ہو چکا ہو، پھر بھی ہم نے اتنا آسان کیوں اس کو بنا دیا؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مرد اس طلاق کے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے اور وہ خامخواہ استعمال کرتا ہے, بلا وجہ استعمال کرتا ہے. اگر طلاق کو ہم بہت آسان, طلاق کی مثال ایسی آپ سمجھیں جیسے کہ گولی ہے. ایک آدمی کسی کو گولی مارتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں نے غصے میں ماری ہے, تو کیا وہ گولی اپنی اثر نہیں دکھائے گی؟ یا یہ کہے کہ میں نے مذاق میں ماری ہے, تو کیا گولی اثر نہیں دکھائے گی؟ گولی ہر حالت میں اپنا اثر دکھائے گی, اور آپ کا تھانہ بھی اس کو پکڑے گا اور پولیس بھی پکڑے گی کہ جی گولی تو لگی ہے, چاہے ہنستے وہ ہو یا اس کو. لیکن اسلام نے طلاق کو مشکل ضرور رکھا ہے, پسند نہیں کیا ہے, لیکن مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے. جب اختیار دیا گیا ہے تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس اختیار کو چھین سکے. آپ کی بات بالکل پہنچ گئی. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. میں فواد آپ کو شاہ صاحب اس میں شامل کروں. میرے اندر جو اب بھی سوال ہے نا وہ اپنی جہود ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی ایک ناپسندیدہ چیز ہے, اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, حلال میں سے رکھی گئی لیکن ناپسندیدہ, اور اتنی ناپسندیدہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ناپسندیدہ ہے اور عرش جو ہے وہ اس پہ ہل جاتا ہے, پھر ہم نے اس میں ہم نے کیوں اتنی مرد کو آسانی دے دی کہ گھاس اس کے پاس لے آئے, اور گھوڑا جو ہے وہ گھاس کھائے گا تو گھوڑے کو گھاس یا تو پاس ہی نہ جانے دیں. کیوں حضرت قانون اس پہ کیا رائے رکھتا ہے, وہ کس فقہ کو, کس چیز کو مانتا ہے اور کس کو فالو کرتا ہے؟ مسلم فیملی لاز جو ہیں بیسیکلی جو کسی بھی کپل کا سیکٹ ہوگا جو ان کا فقہ ہے اس کے مطابق چلے گا. لیکن اسٹیٹ لا جو ہے اس میں ڈائیورس کا ایک پروسیجر یہ دیا گیا کہ اگر مرد دینا چاہے گا تو وہ نوٹس بھجوائے گا اس لڑکی کو بھی, اور جس یونین کونسل میں ان کا نکاح رجسٹرڈ تھا وہ نارملی وہیں ہوتا ہے جہاں پہ لڑکی کی رہائش ہوتی ہے, تو وہ یونین کونسل کو نوٹس بھجواتے ہیں. پھر جتنا مسالت کا پروسیجر ہے وہ یونین کونسل نے جی اپنے اینڈ پہ کرنا ہوتا ہے. اگر لڑکی نے یا عورت نے ڈائیورس لینی ہو تو وہ خلا کے ذریعے فیملی کورٹ میں جائے گی. ایک خلا کے ذریعے لے سکتی ہے, ایک آدمی جو ہے وہ نکاح میں اپنی طلاق کا حق جو ہے اس کو دے سکتا ہے. وہ تو نارملی یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ وہ خانہ کٹ کر کے, یہ جو اکثر ٹی وی چینلز پہ بھی یہ بڑا زیادہ اس کو الیبریٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ رائٹ جو ہے وہ پوچھنے سے بغیر ہی کاٹ دیا جاتا ہے. شاہ صاحب اگر یہ فارم ایجاد نہ ہوتا تو نکاح نہ ہوتے؟ جی اگر یہ فارم ایجاد نہ ہوتا نکاح کا تو پھر نکاح نہ ہوتا. جہاں پہ مسلم کنٹریز میں یہ فارم نہیں ہے وہاں پہ نکاح نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. بات صرف یہ ہے طلاق نکاح دونوں فارموں کی محتاج نہیں, صرف ڈکلیئر ہونے کے لیے. اگر آپ ایک سٹیٹ کے سٹیزن ہیں تو سرٹن لاز آپ نے اس سٹیٹ کی جو آپ پہ انفورس کر رہا ہے اس کو آپ نے ماننا ہے. اچھا یہ سب سے زیادہ شاہ صاحب خوبصورت جو بات ہے دیٹ از کہ فیملی لا کے اندر آپ جس مسلک سے آپ جا کے بتائیں کہ میں اس مسلک سے ہوں. پہلی بات ہے کہ میرے خیال میں 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس مسلک سے ہیں, ہم ایک بالکل ایک رینڈم فالو کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جب فیصلہ کرنے لگیں تو ہم اس مسلک کو فالو کریں جو ہمارے حق میں جاتی ہو؟ نہیں کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں آپ کو چھوٹی بات ہوں, اصل بات ہے یہ چیز میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے, اور یہ چیز جو ہے نا میں سمجھتا ہوں حقیقت پسندی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے, نہ کہ اپنے مفاد کی بنیاد پہ. اگر آپ آرگومنٹس اور ایویڈنسز کی بنیاد کے اوپر کسی اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں جو رائے جو ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے ہم آہنگ ہے, تو آپ اس کو ترجیح دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں میرا یہاں پہ کام جو ہے میرا یہاں پہ کلیئر ہو رہا ہے تو میں اس بات کو مان لوں, تو یہ تو بات کوئی یہ ذاتی. اچھا میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں, میں نے کالز لینے میں اگلے سیگمنٹ پورے آپ کے پٹائی دوں گا. مجھے اس بات کی بھی آپ سے تشریح چاہیے کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں, خواتین میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو اس بات کو کئی مہینے پرسو کر رہی ہوتی ہیں میرے ساتھ کہ بتائیے مجھے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, بتائیے مجھے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. میں الٹیمیٹلی ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں کیوں ذوق ہے اس چیز کا, کیوں اس کے پیچھے کنفیوژن کو کیا رہنے دینا چاہیے؟ ایک اور بات بھی ہوتی ہے, عورت کی ول ہوتی ہے مرد کا رہنے کی بھی, اور عورت چاہتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا وے آؤٹ نکلا ہے کہ میری جو ہے نا زندگی بس جائے, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ بہن میری سن رہی ہوگی, میں 5 سال اس کو جانتا ہوں, نکاح سے پہلے وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوستی تھی, تب اس کو کوئی اعتراض اور شریعت اس پہ لاگو نہیں ہوتی تھی. اب شوہر نے اگر, میں کیا کہوں اس بات کو, شاہ صاحب میں کالرز لے لوں تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا ثنا بات کر رہی ہوں. جی ثنا بیٹا سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے, افشین نوشین. فرمائیے. شادی کا مسئلہ ہے, شادی نہیں ہوئی. اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں تمہیں بڑے ادب سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اس کو مت کہا کرو, کیونکہ جب یہ دونوں بچیاں جو ہیں یہ ماں کے رحم میں 40 دن کی تھیں, حدیث ہے, اور ایک حدیث میں 120 دن کی تھیں, تو اللہ نے فرشتے کو وہاں بٹھایا اور اللہ نے ان کا مقدر لکھایا. مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ جب لکھانے والا مقدر اللہ ہو تو ہمیں کس بات کی جلد بازی ہوتی ہے. خدا تعالیٰ سے رحم کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کرتے ہیں. اللہ نے معاملات کو آسان ہی کرنا ہوتا ہے. دونوں کے مزاج تلخ ہیں, ثنا تم اس بات کو جانتی ہو, اور لوگ جو رشتہ دیکھنے
آتے ہیں ان کا دماغ بھی ہے اور ان کی آنکھیں بھی ہیں. یہ بات میں پردے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے تم اس پہ احتیاط کرنا تھوڑا سا. بہنوں سے کہو کہ 3 چیزیں پڑھا کریں. ایک، یا ولی یا والی اللہ کے نام ہیں، ان کو ہر وقت پڑھیں. دوسرا، لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھیں. اور تیسرا، اپنے غصے کے لیے پڑھیں، یا سلام، یا مومن، یا اللہ. یہ تینوں تسمیاں پڑھتی رہیں گی، یہی سال انشاءاللہ تعالی خوشخبری لائے گا. اگلے کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی، میں میمونہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی میمونہ، حکم فرمائیے. وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا، مجھے نا کافی عرصے سے یہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے مجھے بتا دیں پڑھنے کے لیے. اچھا میمونہ، پہلی بات تو یہ مجھے نہیں پتا اس کا کیا وظیفہ ہوتا ہے. پہلی بات تو میں اپنی نالائکی اور جہالت کو نہ مانتا ہوں. دوسری بات یہ، تمہیں یہ پرابلم نہیں ہے، تمہیں پرابلم ہے جس کو کہتے ہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم. ایک طرف کانسٹیپیشن ہوتی ہے بڑی ظالم، اور پھر دوسری طرف سٹمک لوز ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے نا، وہ تمہاری سپر سینسٹیوٹی ہے. آئس کریم کھانا مثال کے طور پہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن 20 لیٹر آئس کریم روز نہیں کھائی جا سکتی. سینسٹیوٹی بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے، لیکن اتنا سینسٹیو ہونا اور ہر بات پہ سینسٹیو ہونا، اور پھر سینسٹیوٹی کے ساتھ حاکمیت بھی ماننا، اور پھر اپنے آپ کو ایک جگہ نیوکلیس بھی بنانا، یہ سارے کمپلیکیشن جو ہے نا، یہ پیتھولوجی میں کنورٹ ہوتے ہیں. اسے اریٹیبل باؤل سنڈروم. یہ نیٹ پہ جا کے پڑھنا کہ اس کی وجہ کیا ہے. یہ جو لارج انٹسٹائن ہے یہ باقاعدہ سرخ ہو جاتی ہے سٹریس کی وجہ سے. سٹریس کم کرو گے، یہ قصہ جو ہے یہ ختم ہوگا. 3 چیزیں پڑھو، 3 چیزیں پڑھو. ایک تو گندم سے احتیاط کرو، گندم نہیں کھاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی زیادہ بہتر ہوگا سلسلہ. میں ہو سکتا ہے حکمت کہتی ہو کہ یہ گندم کھانے سے وہ زیادہ بہتر ہوگا، گندم چھوڑو گے تو زیادہ بہتر ہوگا. 3 چیزیں پڑھو. ایک پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا پڑھو یا رحمان یا رحیم یا کریم. میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ یہ رحمان یا رحیم وہ نام ہے جو اللہ ہمیشہ دعا قبول کرتا ہے. اس سے خوبصورت بات کیا ہوگی. اور تیسری چیز جو ہے نا، وہ اپنے مزاج کے لیے پڑھو، یا مومن یا اللہ. یہ 2 نام جو ہیں یہ غصے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے گا. حضرت اس چھلکا جو ہے وہ اریٹیبل باؤل سنڈروم کے پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ تر ہوتے ہیں گلوٹن الرجی کے پیشنٹ. یہ گلوٹن کے اندر اگر آپ گندم سے پرہیز یا گندم کے بنائے ہوئے پروڈکٹ سے پرہیز کریں گی تو اس میں بہت زیادہ کر کے دیکھو. 1 مہینے کے لیے گندم مائنس کر دو ڈائٹ میں سے، دیکھنا کتنا بڑا فرق پڑے گا تمہیں. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس موضوع پہ طلاق پہ گفتگو کرنا نہیں میں چاہتا، لیکن صرف تعلیم کے لیے اپنی بھی اور آپ کی بھی اس پہ بات کرتے ہیں واپس آ کے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تکبر کرے گا وہ جنت کے قریب جائے گا بھی نہیں. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک شخص کو شوق ہو کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، تو کیا یہ تکبر ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر ہوگا کہ جو حق کی بات کو نہ مانے، اس تک حق پہنچے نہ مانے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ ہوگا تکبر. خواتین حضرات، یہ میں نے آج حدیث پہلی دفعہ پڑھی، اور جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی، یہ میں اپنے دل سے بات کہہ رہا ہوں. اگر کسی کو اختلاف ہے تو بالکل ہو سکتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کسی پڑھے لکھے طبقے سے لے کے، کسی ادارے سے لے کے، میں نے کسی جگہ اتنی نرمی اور اتنی حلیمی نہیں دیکھی جتنی ہمارے ہاں شاہ صاحب مدرسوں کے اندر ہوتی ہے. ہم اپنے مدرسوں پہ اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن جہاں تکبر نہیں وہ صرف ہمارے مدارس ہیں، باقی ہر جگہ مجھے تکبر نظر آتا ہے. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے میرے پاس صرف 3-4 منٹ ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص واقعی بیماری یا کسی بھی وجہ سے بھول گیا کہ اس نے طلاق دی، یا بینیفٹ آف ڈاؤٹ جیسے ہمیشہ کرمنل کو ملتا ہے، جج کو نہیں ملے گا، وہ قسم کھا لے کہ میں نے ڈیورس نہیں کی، تو کیا اطلاق ہو جائے گا طلاق کا؟ دیکھیں، اگر مرد یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی اور اس پر قسم کھا لیتا ہے تو اس مرد کی بات کا اعتبار ہوگا اور طلاق نہیں ہوگی. اور اگر اس کے بعد جو بھی کچھ معاملہ ہوا اللہ کے ہاں اسی کی پکڑ ہوگی جس نے یہ کیا ہے. لہٰذا چونکہ طلاق کا اختیار مرد کو ہے، تو مرد اگر انکار کرتا ہے تو اس صورت کے اندر مرد کی بات کو لے لیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی گواہ موجود ہو، وہ کہیں کہ بھائی اس نے ہمارے سامنے طلاق دی ہے،
تو پھر اس صورت میں اچھا اگر اس معاملے میں بڑے ادب سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر اس معاملے میں بیوی جو ہے وہ پیچھے پڑ جائے کہ نہیں اس نے مجھے کہا تھا قسم کھانے کے باوجود بھی، تو یہ ٹھیک مزاج ہے؟ دیکھیں اگر بیوی پیچھے پڑ جائے کہ اس نے مجھے کہا تھا اور بیوی کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے اور مرد انکار کر رہا ہے تو مرد کی بات سنی جائے گی اور بیوی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ بہت 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 آسانی فرما دی آپ نے مفتی صاحب، بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، آپ نے بڑا آسان کر دیا اس معاملے میں۔ اس میں وہ لوگ جو کہ 25 ایس ایم ایس سے ایک دفعہ بہنیں ہمارے دن میں کر کے پوچھ رہی ہوتی ہیں، ہاتھ باندھ کے ان سے کہ خدا کے واسطے اپنے گھر کی طرف توجہ دو اور فون کی طرف سے توجہ ہٹاؤ۔ میں نے آپ کا بڑا وقت لیا تھا، آپ بہت سی باتوں کا جواب دینا چاہ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہرحال مفتی صاحب نے اپنا موقف بیان کیا، صاحب نے اپنا بیان کیا، میں نے فقہ جعفریہ کے مطابق بتایا کہ فقہ جعفریہ میں غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہو سکتی اور گواہوں کے بغیر بھی نہیں ہو سکتی، گواہوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، جبر میں نہیں ہو سکتی، یہ ساری شرائط میں نے عرض کی۔ لیکن یہ کہنا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ غصے کے بغیر طلاق ہو، بنیادی غصہ ہوتا ہے، میں اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ازدواجی حقوق پورے نہیں کر سکتا، اس کے نان نفقہ پورا نہیں کر سکتا، وہ کہتے بیوی اگر آپ میرے اس نان نفقہ پر گزارا نہیں کر سکتی تو آزادی سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی ہو سکتی، ضروری نہیں ہے کہ لڑائی بڑھائی ہو۔ دوسری بات میں شاہ صاحب کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہاں جو بیٹھے ہیں ہمارے لکھنے والے اسٹامپ پیپر، ان کے ایک ہی مضمون لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ لڑائی بڑھائی ہوگی فلاں وغیرہ گالی گلوچ، یہاں تک یعنی ایک قصہ کہانی بنا وہی الفاظ جو ہے آٹومیٹک دہرا دیے جاتے، لکھ دیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے پس پردہ حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسری بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے صورتحال یہ ہے کہ جو بھی تقاضے موجود ہیں طلاق کے حوالے سے حتی المقدور اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن کریم نے یہ جو مصالحت کے لیے طلاق رجعی کا قانون دیا، اور پھر اب تو الحمدللہ اسلامی نجاتی کونسل نے بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو رد کر دیا، اور اس میں انہوں نے مطلب ایک طلاق قرار دے دیا، اور جب ایک طلاق ہوگی بہت پروموٹ کرنا چاہیے، تو لہٰذا اس ایک طلاق کو جو ہے وہ ویلڈ قرار دیا گیا۔ شیعہ نقطہ نظر طلاق اس طرح موجود ہے، ہم قیاس کے قائل نہیں ہے کہ گولی چلے گی تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہوگی تو یہ ہو جائے گا۔ اگر یہی صورتحال ہوتی تو پھر قتل عمد اور قتل خطا میں فرق نہ ہوتا۔ آپ کی بات بالکل سے حضرت آپ سے انتہائی بالکل آخری لمحے ہے، اگر کوئی حاکم یا ماں باپ کہیں کہ یہ طلاق دو تو کیا وہ طلاق ہوگی؟ اگر جبرن اسے کہیں نہیں ہوگی طلاق، چاہے وہ طلاق حاکم شرع کی طلاق کی نوعیت دوسری ہوتی ہے، جب شوہر طلاق بھی نہیں دیتا، حقوق بھی پورے نہیں کرتا، وہ تو خلا کا کیس ہے، نہیں خلا بھی نہیں، وہاں ایک وقت نہیں، یہ چھوٹی ایک بات ہے، اصل بات ہے اس کے بھی دو حصے ہیں یہاں ایک میں مولانا میں جو عرض کر رہا ہوں، اس کا دو حصے ہیں، ایک بندہ ہے یہ مثال ہے وہ اپنی بیوی کا بسنا چاہتا ہے، بیوی کا رہنا چاہتا ہے، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے طلاق دو، اس میں نہیں ہوگی طلاق، یہ بات ہے، وہ حاکم ہو چاہے باپ ہو۔ دوسری بات ہے خلا کے حوالے سے بھی ایشو ہے، شوہر خلا بھی نہیں دینا چاہتا، طلاق بھی نہیں، حقوق بھی پورے نہیں کرنا چاہتا، بالکل باغی سرکش ہو چکا، اب کہاں جائے؟ اس کے لیے صورتحال یہ ہے کہ حاکم شرع کے پاس جو فیصلہ کرے اس ایشو پہ تھا جہاں پہ شوہر اور بیوی رہنا چاہتے ہیں وہیں تھے نا، ہاں تو وہاں پہ نہیں طلاق ہوگی، مجبوری کا، آپ کے ہاں بھی وہاں طلاق نہیں ہوگی۔ حضرت میں شاہ صاحب بالکل آخری لمحہ ہے میرے پاس، یہ فرما دیجئے کہ سب سے زیادہ کیا کنفیوژن ہوتی ہے جب کپل کورٹ میں آتا ہے؟ کیا سب سے بڑا کامن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ نارملی یہاں پہ یہ جو کنفیوژن طلاق کی بابت ہے کہ یہ ایک سیٹنگ میں 3 دفعہ طلاق دینے سے طلاق ہو گئی یا یہ پہلی طلاق کنسیڈر کی جائے گی، اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، اور لڑکیاں نارملی ہوتا یہ ہے کہ لڑ جھگڑ کے اپنے ماں باپ کی طرف چلے گئیں، طلاق وہ کہتی ہیں کہ ہمیں طلاق دے دی گئی تھی، اور خامن جو ہے وہ جو پروسیس ہے اس کو وہ اڈاپٹ نہیں کر رہا، تو وہ کئی سال بیٹھنے کے بعد انتظار کرنے کے بعد پھر کورٹ کے پاس جاتی ہیں کہ وہاں سے ڈگری لے کے اور پھر یونین کونسل میں جمع کرائیں اور طلاق کا سارا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ اس میں سب سے بڑی یہ کنفیوژن جو آج آپ کا ٹاپک تھا کہ 3 دفعہ ایک ہی سیٹنگ میں کہہ دینے سے طلاق ہو جائے گی یا ایک مہینے کے بعد۔ اچھا یہ بات بڑی شاہ صاحب کلیئر ہو گئی، آج سب لوگوں نے بات کلیئر کر دی کہ ایک دفعہ میں آپ 100 دفعہ بھی طلاق کہہ رہے ہیں تو کونسل بھی ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک طلاق ہے، اب اس ایک طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد 3 مہینے کا وقت ہے، 3 پیریڈز ہیں، اگر اس میں رجوع کر لیا تو نکاح کی ضرورت نہیں، 3 مہینے کے بعد صرف ایک منٹ اسلام بھائی، جو کورٹ کا پروسیجر ہے اس میں یہ 1 یا 3 والی بات نہیں ہے کہ اگر کورٹ سے ایک لڑکی نے خلا کی گراؤنڈ پر طلاق جو لے لی، ڈگری لے لی، تو اس کے بعد بھی 90 ڈیز جو ہیں اس کے اندر وہ مسالت کا جو پروسیس ہے وہ یونین کونسل لیول پہ ہوگا، اور یونین کونسل کا ایڈمنسٹریٹر تھرو سیکٹری ان دونوں کو بلائے گا۔ ایک جملہ یہ ہے کہ لڑکی چاہتی ہے طلاق لینا اور ہم نے دینا، تو پھر حاکم اس میں یا قاضی کرے گا، وہ پھر کر سکتا ہے تاکہ یہی کنفیوژن ریلیز ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی بات بالکل جاتے ہوئے، کیا خلا کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے،
خلا کے بعد دوبارہ خلا کے بارے میں اختلاف ہے رائے. ایک یہ کہ خلا طلاق بائن ہے, رجوع نہیں ہو سکتا, بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں اس میں ہو سکتا ہے جی رجوع ہو اچھا سکتا اس میں ایک بات پہ نا ہمیں سب کو, میں انتہائی ممنون آپ کا ہے, میں مفتی صاحب آپ کا بھی کراچی میں انتہائی ممنون, آپ نے بڑی روشنی اور بڑی تعلیم فرمائی. ہمارے ہاں اتنا مشکل معاملہ, یہ اتنا کنفیوزنگ ہم نے کیوں کر دیا؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند نہیں ہیں وہ ہمیں بھی شدید ناپسند ہونی چاہیے. لیکن یہ بات واضح ہو گئی, یہ کونسل نے بھی بڑا کام کیا, یہ بہت اچھا کام کیا, اور اس پہ کسی کو کسی مسلک کو دو رائے, ہاں نظریاتی کونسل نے بہت اچھا کام کیا کہ ایک دفعہ میں جتنی مرضی طلاقیں دیں وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوگی. ہمارے بچوں کو ان باتوں کا علم کیوں نہیں ہے شاہ صاحب؟ اس پہ بھی میری بڑی رائے ہے کہ کیوں ہمیں علم نہیں ہے. آپ گوگل پہ جائیں اور اس بات کو, اس پورے ٹیکسٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں, اور شاہ صاحب جیسے ہمارے دوستوں کو بھی کچھ تھوڑی سی آسانی دیں کورٹس کے اندر. وہاں جا کے یہ بحثیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن پہلے سے ہو. کوئی بھی شرعی مسئلہ جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیے, اور ہم اس کو اپنا جمعرات کا موضوع بنائیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.